جو مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، کسی ایک نبی کا ماننے والا ہے، ان کے ہاں کیوں ایسا ہے کہ وہ دیگر انبیاء کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کے خلاف ایسی بات کر جاتے ہیں؟ یہ کیا سمجھ نہیں آتی بات؟ حافظ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا حسن اگر سمجھ آ جائے نا تو سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں اور یہی دین ہے جو کافی و وافی و شافی ہے، جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، جس کے اندر ہر چیز کی رعایت ہر اعتبار سے بیان کر دی گئی ہے۔ اب اس سے بڑا پیارا ہمارے دین کا حسن کیا ہو سکتا ہے؟ کلمہ اپنے نبی کا پڑھنا ہے، دین اور شریعت اپنے نبی کی ہے جس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے خبردار پہلے نبیوں کی توہین نہیں کرنی، ایمان رکھنا ہے ان پر، خبردار پہلے نبیوں کی وحی پر ایمان رکھنا ہے، اگرچہ لوگوں نے تحریف کر دی ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، لیکن ہمیں کہا تحریف والی کتاب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ بے شک سائڈ پہ کر دیں، لیکن آپ محتاط جملے یہ بولے جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، ہمارے دین کا حسن ہے۔ اگر یہ پوری دنیا کو سمجھ آ جائے تو پوری دنیا سے یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ آئے دن کبھی میرے نبی کے خاکے شائع ہوتے ہیں، آئے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو کبھی جلایا جاتا ہے، آئے دن کبھی علماء پہ حملے، کبھی صحابہ پر، کبھی اہل بیت پر، اور طرح طرح کے بندے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو مارکیٹ میں پھینکا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اقدس کتنے حسن والا ہے۔ یہ نہیں کہ میری ہی تعظیم کرو، نہیں، پہلے نبیوں کی بھی کرو، یہ نہیں کہ میری کتاب کی تعظیم کرو، نہیں، جو پہلوں پر نازل ہوا اس کو بھی مانے۔ اور یہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرنی ہے تو اس انداز میں نہیں کرنی کہ کسی اور نبی کی توہین لازم آئے۔ جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعلیمات میں کسی نبی کی گستاخی جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لائے ہوئے دین کی گستاخی جائز نہیں ہے، اور وہ کسی کو نازیبہ کلمات سے نہیں بولتے۔ تو کیا آج کل جو ان کے بڑے مذہبی گروہ اور گرو بنے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کو نہیں سمجھا سکتے کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امن کا درس دیتے ہیں، تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم آخر الزمان نبی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے بھی نماز پڑھی ہوئی ہے، تو ہم ان کی توہین کریں گے؟ کیا وہ روک نہیں سکتے ہیں؟ وہ روک سکتے ہیں، لیکن حسد ہے نا، حسد، یہ حسد کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، اور حسد ان کی نسلوں میں چل رہا ہے۔ تو آپ نے جو سوال اٹھایا یہ تو بڑا بنیادی سوال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بھی نبی کی توہین کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کلام اس انداز میں کرنا پڑے گا کہ سب نبی شانوں والے ہیں، لیکن سب سے بڑی شان میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔